अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 214 से 216 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह। अम या हसिबतुम, तुमने समझ रखा है, तुमने गुमान किया है, अन तदखुलु कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा और हालांकि अभी तक, लम्मा नहीं आए अभी तक, यातीकुम आए तुम्हारे पास, लम्मा नहीं आए अभी तक, यातीकुम आए, मासलू हालत मिसाल, अल्लाज़ीना उन लोगों की तरह, खलऊ जो गुज़र गए, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुँची उनको, बासाऊ तंगी, वदर्राऊ और तकलीफ़, वज़ुलज़िलू और हिला दिए गए या हिलाए गए, हत्ता यहाँ तक कि यक़ूल रसूल कह उठा रसूल, वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान वाले थे, माहू उसके साथ, कहने लगे, मता नसरुल्लाह, मता कब, नसरुल्लाह कब आएगी, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, अला जान लो, इन्ना नसरुल्लाही बेशक अल्लाह की मदद करीब है। या सालूना का आपसे पूछते हैं, माज़ा क्या चीज़, युनफिकून खर्च करें, कुल कह दो, मा अनफक्तुम जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन खैर से, भलाई से, माल से, फलिल वालिदैनी वालदैन के लिए, वल अक़रबीन और खर्च करो कराबतदारों पर यानी रिश्तेदारों पर, वल यतामा वल मसाकीन यतीमों और मस्कीनों व अब्ने सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा ताफ़ालू और जो तुम करोगे मिन खैरिन भलाई से, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला, बिही उसको अलीम जानता है, कुतिबा अलैकुम लिख दिया गया तुम पर, किताल लड़ना, वाहुवा और वो, कुरहुन लकुम कुरहुन नापसंद लगा, लकुम तुमको, व असा और हो सकता है, अन तकरहू के जो चीज़ तुमको नापसंद हो, शयन चीज़, वाहुवा और वो, खैरुल लकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए, व असा और उम्मीद है, अन तुहिब्बू कि तुम मोहब्बत करो पसंद करो, शयन जिसकी चीज़ को, वाहुवा और वो, शर्रुल लकुम तुम्हारे लिए शर हो बुरी हो, वल्लाहु यालमु और अल्लाह तबारक जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। बा मुहावरा तर्जुमा। या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम पर उन लोगों जैसी हालत नहीं आई जो तुमसे पहले थे, उन्हें तंगी और तकलीफ़ पहुंची और वो सख्त हिलाए गए, यहाँ तक कि वो रसूल और जो लोग उसके साथ ईमान लाए थे, कह उठे, अल्लाह की मदद कब होगी, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। वो तुझसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दे कि तुम खैर में से जो भी खर्च करो, सो वो अपने माँ बाप और ज़्यादा कराबत वालों और यतीमों और मस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम नेकी में से जो कुछ भी करोगे तो बेशक अल्लाह उससे खूब जानने वाला है। तुम पर लड़ना लिख दिया गया, हालांकि वह तुम्हें सरासर नापसंद है, और हो सकता है तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 214 से 216 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह। दरअसल इस आयत में जो बात बताई गई है, हुआ कुछ यूँ था कि मदीना में हिजरत के बाद मुसलमानों को जब मुशरिकीन, मुनाफिकीन और यहूदियों से बहुत तकलीफ़ पहुंची, बहुत सारी तकलीफ़ पहुंची, तो ये आयत नाजिल हुई। इसमें मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि दीन की राह में ये मुसीबतें और तकलीफ़ें सिर्फ तुम पर ही नहीं आ रही, बल्कि तुमसे पहले लोग जो थे फ़क्र फाका, जानी और माली नुकसान और सख्त किस्म के खौफ में मुब्तला किए गए।
یہاں تک کہ اس زمانے میں رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے جو تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کے منہ سے یہ فکرہ خود بخود نکل گیا۔ پھر جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ تو پھر جب غزوہ احزاب میں ایسا مرحلہ آیا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کھینچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہے کہ ان کی جو پاس تھی اللہ کی مدد کب ہوگی، انہوں نے ایسا اس وقت کہا۔ دراصل یہ شکوہ بھی نہیں تھا، اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ بے بسی کے عالم اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور وہ اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، یعنی اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر یہ چیز اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا، اور یہ چیز اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک چلے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف جو نہیں ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو۔ آیت نمبر 215 میں بتایا جا رہا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حیات اور دنیا کی زندگی کے مزے کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے آپس کی جو اختلاف تھا اس کا ذکر کیا، اور ایسا اختلاف زیادہ مال کی وجہ سے پیدا ہوتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں ایسے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کا ذکر فرمایا کہ وہ اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہ بھی بتائی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب گرمی کا کوئی مریض کسی مہربان طبیب سے پوچھے کہ میں شہد پی لوں، تو جواب میں کہے گا پی لو، مگر سرکہ ملا کر، کیونکہ سرکہ اس کی گرمی کو کم کر دے گا۔ ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، یعنی جو بھی چاہو خرچ کرو، مگر وہ حلال طریقے سے مال حاصل کیا ہوا ہو، کیونکہ حرام کو خیر نہیں کہا جا سکتا۔ خرچ کرنے کی جگہوں میں سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا، تاکہ ان کے جنم دینے اور پرورش کرنے کا کچھ تو حق ادا ہو، پھر زیادہ قرابت والے تاکہ قرابت اور رشتہ داری کا حق ادا ہو، پھر یتیموں کا ذکر کیا کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، پھر مساکین، ان کے فقراء، حاجت والے، مسافر، کیونکہ مسافر کا اس لیے کہ وہ اپنے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے محتاج ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، جس کو نفلی زکوٰۃ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے جہاد، کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ وہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے۔ بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے تو فریاد کو پہنچیں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے نہ جنگ کی ہو اور نہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی بات کی ہو، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ یعنی جہاد اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اور اپنی آخری کوشش کرتے رہنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن لڑائی کے لیے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ پیچھے رہیں گے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا، تو الگ الگ ان کی جیسے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ اس طرح ہی کریں گے۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تمہیں پسند نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ جنگ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس میں زخمی ہونے، جسم کے اعضاء کٹنے کا یا جان ہی جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہر انسان جو ہوتا ہے فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے،
اہل و عیال اور وطن سے جدائی، سفر کی مشکلیں، کھانے پینے، نیند کی بے ترتیبی، مطلب بے شمار مشکلیں آتی ہیں۔ تو اس میں اگلی آیت میں بتایا جا رہا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی تمہیں ناپسند ہے جہاد حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے بہتر ہو، تمہیں اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔